میں آپ مرضی نال آ کے ہائی کورٹ نکاح کیتا ہے، میرے اتنے کوئی پریشر کوئی دباؤ کوئی نہیں، میں مرضی نال آ کے ہائی کورٹ نکاح۔ مرد تو مرد رہ گئے، لڑکیوں کو بھی بڑی آگ لگی ہوتی ہے جب ان کا کسی سے آنکھڑ مکہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت کو روند کر، ان کی عزت کا جنازہ نکال کر جب گھر سے بھاگ جاتی ہیں، صرف 6 مہینے یا سال گزرتا ہے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اسی طرح کی دردناک کہانی سنیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مینوں ستایا تو کدی خوش نہیں رہوں گی، میں امی دے پیر بھی پکڑے، معافیا بھی منگی، امی میرے کو غلطی ہو گئی، امی مینوں گھرے بھی لے گئی سی 1-2 باری جدو بڑی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹے تینوں اللہ کا واسطہ کچھ ایسا دس دے کہ زندگی کے سکون آ جائے، جہاں کوئی تھوڑا بہت ٹھکانہ بن جائے۔ میں قسم نہیں کھاتی، میں خود چودھریاں دی بیٹیاں پر ہن لوکاں دے گندے کپڑے تے برتن دھو کے گزارا کر رہی ہے۔ میرے کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ خدا کے لیے ماں باپ کی عزت کو کبھی نام کے نہ جانا، ماں باپ جو بھی کہے کرنا، اللہ کا واسطہ ساری دنیا فریبی ہے۔ اگر ماں کی بات مان لیتی، میری ماں چدرانی تھی، ذمہ دار نہیں تھی، اس کو لوگوں نے تانے دے دے کے مار۔ اس کہانی میں بہت بڑا سبق ہے لڑکیوں کے لیے کہ یہ بھی تو ایک لڑکی تھی، کسی ذمہ دار کی بیٹی تھی، گاؤں میں رہنے والی تھی، اور یہ کسی کے عشق میں بھاگ جاتی ہے گھر سے، لیکن آج اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اس کے پاس رہنے کے لیے، کیونکہ اس مرد نے 4 دن اپنا مطلب نکالا اور گیا۔ اب اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، واپس بھی نہیں آ سکتی۔ ماں باپ کو لوگوں نے تانے دے دے کر مار دیا، اور یہ لڑکیاں بڑے دھڑلے سے گھر سے بھاگ کر نکل آتی ہیں اور باہر آ کے کہتی ہیں میرے سسرال والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، میرے شوہر کے بھائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ مریم نواز نوٹس لیں کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ جن کے تم پگڑی کو داغدار کر کے آئی ہو، جنہوں نے تجھے پیدا کیا تھا، تجھے اتنی بڑی جوان کیا، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئی ہے؟ ان کے بارے میں تو ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا، کیونکہ عشق کا بھوت ان کے سر کے اوپر ہوتا ہے نا، اور وہ عشق کا بھوت بہت جلدی اتر جاتا ہے۔ چند مہینے ہی گزرتے ہیں اور ان کو اپنے برے دن نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی، وہ خون کے رشتے جن کو تم چھوڑ کر چلی جاتی ہو، وہ تمہارا پہرا نہیں دے سکتے۔ ان کی عزت کو تم نے داغدار کر دیا، ان کو تم نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ان کی تم نے ناک کاٹ دی ہے۔ تمہارے پیچھے کون آئے گا؟ جس مرد کے ساتھ بھاگی ہو، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ بدترین سے بدترین سلوک کر سکتا ہے، تمہیں مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے، تمہارے ساتھ جو بھی کر لے۔ یہی چیز اگر ایک ماں باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیا ہو، اور وہ بندہ ساری عمر ڈر کے رہتا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے، اس کا باپ ہے، میں اس کو چنگا ماڑا بولوں گا، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار آ جائیں گے، 4 بندے میرے گھر میں آ جائیں گے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے یا کیا کر رہے ہو۔ کچھ بھی اپنی بیٹی کو گرم ہوا تک نہیں لگنے دیتے۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھا کرو، بہت زیادہ عزت کا خیال رکھا کرو خدا کے لیے۔ یہ ابھی آپ اس لڑکی کی ویڈیو دیکھیں کہ یہ بڑے دھڑلے سے بول رہی ہے کہ میں نے تو نکاح کر لیا ہے، میں نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے، گھر والوں کے خلاف بول رہی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم صبر کرو، تمہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے، یہی بندہ تمہیں دن میں تارے دکھائے گا۔ یہ میں بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے معاشرے کی بچیوں کے لیے، اور ہمارے معاشرہ جو بگڑتا جا رہا ہے ان بچیوں کے لیے۔ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کو کبھی کسی کے لیے مت روندنا۔ کوئی تم سے محبت نہیں کرتا، صرف ماں باپ ایک واحد مخلوق ہے جو تم سے خالص محبت کرتی ہے، باقی ہر بندہ مطلبی ہے۔ یہ مرد جو ہیں ہوس کے مارے ہوئے ہیں، یہ تمہاری سے محبت نہیں کرتے، یہ تمہارے جسم کے بھوکے ہیں۔ 4 دن تمہارا جسم ان کو ملے گا، اس کے بعد تو کون اور میں کون۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم، میں پارس بی بی بات کر رہی ہوں۔ یہ میرا شوہر مقصود ہے، میں نے اپنی رضامندی تھی شادی کیے، اور 3 دن ہو گئے میرے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہیں، میرے سسرال کو تنگ کرتے ہیں، میرے گھر والے میرے شوہر کی بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ ہمیں مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے ساتھ جائیں گے۔ میں جانا ہرگز نہیں چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، اس کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ اپیل میرے مریم نواز سے ہے کہ ہمیں کوئی بھی خطرہ نہ ہو، نہ مجھے نہ میرے سسرال کو۔ یہ ایک بچی ہے، اس کی ویڈیو دیکھیں۔ یہ کتنا بڑا مرد ہے جس کے پاس یہ بیٹھ کر یہ بڑے دھڑلے سے بول رہی ہے کہ مجھے تنگ نہ کیا جائے، میں بڑی خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، یہ ہوں وہ ہوں، یہ بڑی باتیں کر رہی ہے۔ یہی شوہر تجھے ڈسے گا، 4 دن گزرنے دے، یہی شوہر تجھے ڈسے گا، تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ نہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے گی، اور نہ تو کہتے نا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، تیرا وہ حال کرے گا یہ بندہ۔ یہ مرد کسی کے سگے نہیں ہیں، یہ صرف جسم کے سگے ہیں، اور یہ عورت کو صرف نوچتے ہیں، اور نوچنے کے بعد ان کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن جاتا ہے تو سارا کچھ لڑکی کا ہی جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے۔ ابھی آپ یہ ایک اور بے شرم قسم کی لڑکی کی ویڈیو دیکھیں، پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ، اور لڑکیوں کے والدین کے موضوع پہ بھی ضرور بات کریں گے۔ آپ نے پوری ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम, मैं जायद मुखातिब होकर गल कर रही हूँ। मेरी उम्र 18 साल प्लस है। मेरे घर दे झूठ बुलंदन के दी उम्र घट है। मेरी उम्र 18 साल प्लस है। मैं आप मर्जी नाल आके हाई कोर्ट निकाह किया। मेरे उत्ते कोई प्रैशर, कोई दबाव कोई नहीं। मैं मर्जी नाल आके हाई कोर्ट निकाह किया। सारे कागजात कंप्लीट करके तो घाल दिते। मेरी बहन जो झूठा ड्रामा किया है, वकूआ झूठा किया है, वो सारे कागजात भी तो कंप्लीट करके घाल दिते। फिर भी वो दोबारा सन तंग करन कारण कोई ना कोई बहाना लभ रहे। मैं अपील करनी हाँ कि साडा ये केस खारिज किया जाए। मेरे ससुर नूं 11 दियां तू झूठे केस फसाए हुए है जेल च। मेरे ससुर 11 दियां तू। मैं तुहाडे सामने हाथ जोड़ के दोबारा अपील करनी हाँ कि मेरे ससुर नूं रिहा किया जाए, साडा केस खारिज किया जाए ताकि असीं आपदी जिंदगी खुशी नाल बसर कर सकीए। हाय सदके जाऊं, ससुर का बड़ा ख्याल आ रहा है, ससुर की बड़ी फ़िक्र है, क्योंकि वो तेरे कसम तेरे का बाप है ना, इसलिए अपने बाप की तुझे कोई फ़िक्र नहीं है, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जवान किया। तू इस काबिल हुई कि तू इतनी लंबी 2 गज़ की लंबी तू ज़ुबान चला रही है और माँ बाप को जो है उनको बुरा भला कह रही है कि वो मेरे पे झूठे केस कर रहे हैं, वो केस ख़त्म किए जाएं हैं। ससुर का तुझे बड़ा ख्याल है कि 11 दिन से वो जेल में है, वो फंसा हुआ है, उसको रिहा किया जाए। और जिनको अपने माँ बाप को जीते जागते तू मार के आ गई है, उनका कोई ख्याल नहीं है। ये इश्क का भूत है तेरे सर के ऊपर। खुदारा ऐसा सलूक कभी अपने माँ बाप के साथ ना करना, जैसा ये लड़कियाँ कर रही हैं, जो कर रही हैं ना, ये इनकी सज़ा ज़रूर भुगतेंगी। ये बहुत ही बुरा सलूक है माँ बाप के साथ, बेटियों का बहुत बुरा है। ये किसी का नहीं बुरा कर रही, ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं किसी गैर मर्द के साथ भाग के। अगर वो मर्द इस काबिल होता कि तुम्हारा वालिदैन चाहता कि इसको रिश्ता दिया जाए, तो वो ज़रूर तुम्हारा रिश्ता उस मर्द को देता। ज़रूर उस मर्द में कोई ना कोई ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस मर्द के साथ शादी करके जाए। जब माँ बाप को लगता है ना कि ये मर्द हमारी बच्ची, हमारी बेटी के काबिल ये लड़का नहीं है, तो फिर वो रिश्ता उसको नहीं देते। जो उनको लगता है कि ये हमारी बेटी के काबिल है, ये इज़्ज़त वाला है, हया वाला है, शर्म वाला है, ये हमारी बेटी को इज़्ज़त दे सकता है, तो वहाँ पर अपनी बेटी का वो रिश्ता खुशी खुशी कर देते हैं। लेकिन ये जो बेटियां कदम उठाती हैं ना, ये इनको हरगिज़ नहीं उठाना चाहिए, हरगिज़ नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत ही बुरा कदम है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। बिलाल बेटा, मेरी 2 साल से कॉल मिली है, 2 साल लगे आपसे बात करने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। हुक्म करो मेरा बेटे। हाँ भाई, नहीं मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, मैं आपकी अम्मी जैसी हूँ बस। सलामत रहिए, सलामत रहिए। हाँ जी बेटा, मेरी थोड़ी सी 2 बातें हैं, जरूर सुन लेना। मैं 2 साल से आपसे बात करना चाहती हूँ। हुक्म। बेटा मुझसे मैं आज खुल के बात करना चाहती। कौन सा कोई मुझे देख रहा है? पहली तो गलती मुझसे ये हुई कि ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਮੀ ਗਾਉਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮੀ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਅੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਬਾਦ ਨਾ ਰਵੇ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅੰਮੀ 1 ਸਾਲ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਸੇ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ, 2 ਧੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ। बेटा फिर मैं एक जगह पे शादी की थी, उसने भी खादा पीता, वो भी लुट पुट के चला गया। मेरे ही दिल च रही कि शायद अम्मी दी बददुआवां मेरे पीछे लगी हुई। फिर बेटा मेरे को 2 बहुत सख्त गुनाह हो गया, इन्ने सख्त हो गया जे तू कवे तो मैं बयान करके तेनू दस सकदी। उन्होंने वास्ते भी मैं आलमा फादला को गई। उन्होंने कहा जी तुसी नमाज पढ़ के अल्लाह दे हुजूर दुआ मंगो, अल्लाह ताला माफ करन वाला। बेटे अल्लाह दे हुजूर दुआवां मंगियां, नमाज़ां पढ़ियां। तो उस बंदे ने भी बेटा जो हाथ च सी सारा कुछ लिया, वो भी चला गया। बेटियां दी तो शादी हो गई, हुण 2-3 बेटियां सी, उन्हां दी शादी हो गई। बेटा कोई पल बेटे जिंदगी च सुकून ना दी कोई चीज नहीं, गुरबत हद तो